بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ ہے پروفائل پر یا وال پیپر اور اسکرین سیور پر اللہ کا نام یا پھر مکہ مدینہ کی تصویر، فوٹوز وغیرہ رکھنا کیسا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے قرآن پاک میں، اور دوسرا مسئلہ ہے موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ان دو مسئلوں پر آج مختصر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اسکرین سیور یا وال پیپر پر اللہ کا نام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا مکہ مدینہ کی تصویر وغیرہ رکھنا، مسجد کی فوٹو لگانا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے نام یا مدینہ مکہ کی تصویر لگانا، اس طرح کا اسکرین سیور یا وال پیپر رکھنا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ اس وقت جائز ہے جب کہ ہم موبائل کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوں، لیکن عموماً اس طرح کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہوتا۔ لوگ اس سلسلے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، مطلب زمین پر بیٹھ گئے تو موبائل کو اپنے بازو پہ رکھ لیے، پینٹ وغیرہ کی جیب میں رکھ لیے، یا چلتے پھرتے جہاں پر راستہ ہے وہاں پر رکھ دیے، زمین کے کسی نیچے کے حصے میں رکھ دیے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہمارے جسم پر یا پیر کے پاس بھی موبائل آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میسیج وغیرہ آ گیا، ڈسپلے آن ہو گئی تو اسکرین سیور پر اللہ کا نام نظر آئے گا، مسجد یا مدینہ کی مکے کی تصویر نظر آئے گی، تو یہ بے ادبی ہے۔ اس صورت میں لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا حرکت نہیں ہوتی تو جائز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس طرح کا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی تصویر اور اسکرین سیور اور وال پیپر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں چلے گیا تو موبائل کو باہر رکھ، بیت الخلاء وغیرہ کو بھی جانا پڑتا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ کو بھی جانا پڑتا ہے، تو موبائل کو ہر جگہ باہر رکھ کر نہیں جا سکتا۔ گھر میں ہے تو باہر رکھ کر جائے گا، لیکن باہر ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا۔ تو اس میں بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی، مسجد کی اور مکہ مدینہ کی تصویر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس طرح کا وال پیپر اور اسکرین سیور رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے کہ موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کیا قرآن پاک کو موبائل میں قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جبکہ موبائل ایک ایپ کی شکل میں، قرآن پاک ایک ایپ کی شکل میں ہو، اس ایپ کو اوپن کریں گے تو قرآن پاک نظر آ رہا ہوگا، ڈسپلے پر بھی قرآن پاک کی تصویر نظر نہیں آ رہی ہو، تو اس طرح کا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرنا ایپ کی شکل میں جائز ہے۔ اوپر سے تو کچھ نام وغیرہ ہو، اندر جائیں گے تو اندر کے فولڈر میں یا مینیو میں تو وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کا آپشن نظر آ رہا ہو، تو اس کو اوپن کریں گے تو قرآن پاک نظر آ رہا ہو، تو ایسے تلاوت کرنا جائز ہے۔ بالکل ایسا ایپ اور ایسا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا جس میں بالکل اوپر سے ہی قرآن پاک نظر آ رہا ہو، اس طرح کا سافٹ ویئر اور ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک جب موبائل میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اسکرول کرتے وقت اسکرین پر انگلی رکھنے سے پیجز کو ہٹانا ہوتا ہے۔ جیسے عموماً ٹچ اسکرین موبائل پر، اسمارٹ موبائل میں ہوتا ہے، قرآن پاک کا پیج اوپن ہو اور ہم اسے انگلیوں سے ہٹا کر پیج بدل رہے ہوں، تو اس طرح کی تلاوت کرنے کے لیے وضو بھی ضروری ہے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کی پیڈ موبائل ہے تو ہم کی پیڈ کو استعمال کر کے موبائل کی اسکرین پر جو پیج اوپن ہو رہا ہے قرآن پاک کا، اس پیجز کو چھوئے بغیر کی پیڈ کے ذریعے سے، بٹن کے ذریعے سے ہم اسکرول کر کے پیجز کو بدلا رہے ہیں، چینجز کر رہے ہیں، تو اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ غسل تو بہرحال دونوں صورتوں میں ضروری ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے آداب کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔